سلسلہ شروع کیا ہے اور اللہ اسے قائم دائم رکھے. یہ ایسی کتاب ہے جس کو خیر الکتب کہا گیا، یعنی سب کتابوں میں سے بہترین کتاب. جس پیغمبر پہ نازل ہوئی وہ پیغمبر خیر الخلق بن گیا، اور جس جماعت کو یہ کتاب نصیب ہوئی وہ خیر الناس ہو گیا. جس زمانے میں اس کا نزول ہوا وہ زمانہ خیر القرون بن گیا، اور جس امت کو یہ کتاب نصیب ہوئی وہ امت خیر امت بن گئی. کنتم خیر امت اخرجت للناس. امام الانبیاء سب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ کو یاد ہے، آپ پڑھتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اے لوگو، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں. معلوم ہوا کہ بہترین جماعت، بہترین کلاس، بہترین محفل، بہترین مجلس وہ مجلس ہوگی جس میں قرآن پڑھا جائے گا اور قرآن پڑھایا جائے گا. یہ سب سے بہترین محفل ہے جس میں ہم شریک ہیں. دینی محفلیں اور بھی ہوتی ہیں، دینی مجلسیں، اکٹھ، اجتماع اور بھی ہوتے ہیں، لیکن حدیث نبوی کی روح سے سب سے بہترین محفل اور مجلس وہ ہے جس میں قرآن پڑھا جائے اور قرآن پڑھایا. ترین محفل. اور مجھے امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک قول پر مکمل یقین اور کامل یقین ہے، اور یقیناً آپ کا بھی یہی خیال ہوگا. آپ کا کوئی قول مبالغہ آمیز نہیں ہوتا، آپ کی کوئی بات حقیقت سے تجاوز نہیں کرتی. اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر آپ کا ارشاد ہے کہ علم دین سیکھنے کے لیے جو شخص اپنے گھر سے باہر قدم رکھتا ہے اور اس محفل تک پہنچنا چاہتا ہے جہاں وہ علم دین سکھایا جا رہا ہے، جب یہ گھر سے باہر قدم رکھتا ہے اللہ کے فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. مجھے اس قول پر یقین ہے اور 100% یقین ہے. دنیا کی ہر چیز اس کی مغفرت کی دعا مانگتی ہے. کیڑے مکوڑے اپنے سوراخوں میں اور مچھلیاں دریاؤں میں اس بندے کی مغفرت کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں. اور اگر کوئی شخص اس تعلیم کے دوران جو اس کو تعلیم کا شوق ہوا کہ میں قرآن پڑھ لوں، سیکھ لوں، سمجھ لوں، اس تعلیم و تعلم کے سلسلہ کے دوران اگر کسی شخص پر موت آ گئی تو آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ اسے شہیدوں میں کھڑا کرے گا کہ علم دین حاصل کرنے کے راستے میں اسے موت نے آ لیا تھا. ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے
کہ اکثر لوگ ناظر قرآن پڑھنا نہیں جانتے. جو ناظر قرآن پڑھنا جانتے ہیں وہ غلط سلط پڑھتے ہیں، اور اگر 5% لوگ قرآن کے حروف کو صحیح پڑھتے ہیں تو پھر 99% لوگ اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اس کا مفہوم، اس کی تشریح اور اس کا مقصد سمجھنے سے قاصر ہیں. دنیا کی تعلیم ہے تب، تاجر ہیں تب، نوجوان ہیں تب، انہیں قطعاً کوئی علم نہیں کہ قرآن ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے. پرابلم یہ ہوا کہ پڑھے لکھے طبقے تک نے اس قرآن کو صحیفہ برکت سمجھ لیا. دکان نہیں ڈالنی ہے تو اس کا ختم پڑھوانا ہے، برکت ہو جائے گی. مکان نیا ڈلوانا ہے، قرآن ختم کرنا ہے، برکت ہو جائے گی. مقدمے سے رہائی نہیں ہو رہی تو قرآن کا ختم کروانا ہے، برکت ہو جائے گی. اسے برکت کی کتاب سمجھ لیا گیا، حالانکہ یہ تو صحیفہ ہدایت تھا. کسی نے اس طرف غور نہ کیا اس کے نزول کا مقصد کیا تھا اور ہم نے اس کا مقصد کیا تھا. ریشمی غلاف میں لپیٹ کے اسے خوشبو لگا کے 2 دفعہ اسے چوم کے آنکھوں سے لگا کے گھر کی الماری کے سب سے اوپر والے تختے پہ رکھنا ہے جہاں ہاتھ بھی نہ پہنچتا ہو، کہیں اٹھانا نہ پڑ جائے. یہ ہم نے اس کا ادب سمجھ لیا، اس کا احترام سمجھ لیا، یا ہم نے اسے تعویذوں کی کتاب سمجھا، دم کی کتاب ہم نے اسے سمجھا. اور یہ پڑھے لکھے لوگوں کا یہی خیال ہے، تعلیم یافتہ طبقے کا بھی یہی خیال ہے، وہ بھی یہی سمجھ رہے ہیں. اور اسی لیے آپ لوگ چاہے پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ ہوں، اسی لیے آپ کا رونا دن رات یہ رہتا ہے کہ مولویوں نے ہمیں تباہ کر دیا. دیوبندی کہتے ہیں ہم سچے ہیں، بریلوی کہتے ہیں ہم سچے ہیں، شیعہ کہتے ہیں ہم سچے ہیں، سنی کہتے ہیں ہم سچے ہیں. معاویہ مسجد میں جاؤ تو وہ کہتے ہیں ہمارے پیچھے آؤ، کمپنی بانگ والوں کے پاس جاؤ تو وہ کہتے ہیں ہمارے پیچھے آؤ. اور ہم تو ٹھہرے جاہل، ہمیں تو پتہ کوئی نہیں، بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے مولویوں نے ہمارا. یہ آپ کا گلہ ہے، آپ کا شکوہ ہے کہ علماء کے اختلاف نے ہمیں برباد کیا. میں کہتا ہوں کس طبقہ کے مابین اختلاف نہیں ہوتا؟ کیا ڈاکٹروں کے درمیان اختلاف نہیں ہوتا؟ ایلوپیتھی، ہومیوپیتھی اور یونانی حکیم، ان کے درمیان اختلاف نہیں ہے. بعض مرضیں ایسی ہیں کہ ایلوپیتھی والے اس کا سبب کچھ بتاتے ہیں اور یونانی جو حکیم ہیں وہ اس کا سبب کچھ اور بتاتے ہیں. سبب میں فرق پڑ گیا، بنیادی اختلاف ہے ان کے درمیان. ایک ڈاکٹر کچھ کہتا ہے، دوسرا ڈاکٹر کچھ کہتا ہے. اس کے سامنے جا کے ذکر کرو کہ فلاں ڈاکٹر نے یوں کہا ہے تو وہ کہتا ہے اس نے بکواس کیا ہے. اسے کیا پتا ہے؟ وہ کہتے ڈاکٹروں کے درمیان اگر اختلاف ہوتا ہے تشخیص میں، مرض کی تشخیص میں، تو مجھے آپ بتائیے آپ علاج کروانا چھوڑ دیتے کہ جی چونکہ ڈاکٹر متفق نہیں ہے لہذا مجھے مر جانا چاہیے، میں تو علاج نہیں کرواتا. کیا وکیلوں کے نقطۂ نظر میں اختلاف نہیں ہوتا؟ لیکن آپ مقدمہ لڑنا نہیں چھوڑتے ہیں. آپ ڈاکٹروں کے اختلاف کے دوران یہ کہتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں فلاں ڈاکٹر کیسا ہے، اس کا تجربہ کیسا ہے، نبات ہے، اس کو نبض دیکھ کے پتہ چلتا ہے اس کے ہاتھ میں شفا ہے یا نہیں ہے، تجربہ کار کون سا ہے، لالچی تو نہیں ہے. آپ پرکھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، پوچھتے ہیں، عقل سے، شعور سے، دماغ سے سوچ کر آپ ایک ڈاکٹر سے علاج کروا لیتے ہیں. لیکن جب علم کا اور عقیدے کا اور ایمان کا اور اسلام کا اور اعمال کا معاملہ آتا ہے تو آپ جان چھڑا لیتے ہیں کہ چونکہ مولوی آپس میں لڑتے ہیں لہذا جی ہم تو، ہماری تو توبہ جی، ہم تو کسی کے قریب بھی نہیں جاتے. اگر یہ بات موضوع سے تھوڑی سی خارج ہے لیکن میں کروں گا. اگر یہ کہنا آپ کا درست ہے
کہ مولوی چونکہ لڑتے ہیں اس لیے ہم یہ کام نہیں کرتے. اگر اس میں لوگ سچے ہیں تو پھر مجھے بتایا جائے جن مسئلوں میں سارے مولوی متفق ہیں ان مسئلوں پہ آپ نے کہاں تک عمل کیا؟ کون سا مولوی کہتا ہے کہ جھوٹ بولو؟ کون سا مولوی کہتا ہے کہ عدالت میں جھوٹی گواہیاں دو؟ کون سا مولوی کہتا ہے کہ غیبت کرو؟ کون سا مولوی کہتا ہے کہ کسی پہ بہتان باندھو؟ کون سا فرقہ کہتا ہے کہ کم تولو؟ کون سا فرقہ کہتا ہے کہ زنا کرو؟ کون سا فرقہ کہتا ہے کہ ملاوٹ کیا کرو؟ ملاوٹ کرنے میں، جھوٹ بولنے میں، زنا کرنے میں، کم تولنے میں، جھوٹی قسمیں اٹھانے میں، گلا کرنے میں، غیبت کرنے میں سارے مولوی سنی، شیعہ، بریلوی، دیوبندی سب کے سب متفق ہیں کہ کوئی نہ؟ پھر آپ نے یہ کام کرنے چھوڑ دیے. چلو ان باتوں پہ تو عمل کر لو جن باتوں پہ سارے مولوی متفق ہیں. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ علماء کے درمیان یہ جو آپ کا ایک ضلع ہے کہ کوئی مولوی کہیں کھینچتا ہے، کوئی مولوی کہیں کھینچتا ہے، ہم تو درمیان میں پھنس گئے، اس کا واحد علاج یہ ہے کہ کسی مولوی کی بات آپ تسلیم نہ کریں، خود قرآن پڑھنے کی کوشش کریں. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کس طرف رہنمائی کرتا ہے؟ اسے پڑھیں. یہ نوٹ لیں، جو آیت نمبر ہم دکھائیں گے اس آیت کو آپ دیکھ لیں، میں جو ترجمہ کروں گا اسے لکھ لیں یا ذہن میں رکھ لیں. گھروں میں جا کے ترجمے والے قرآن پڑھیں، جا کے پڑھ لیں. جو شہر کے دوسرے علماء ہیں، اگر بات آپ کی عقیدے سے ٹکرا جائے قرآن کی بات اور آپ کہیں کہ ہمارے مولوی صاحب تو کچھ اور کہتے تھے، قرآن کچھ اور کہتا ہے، تو ان مولوی صاحب کے پاس جا کر وہ آیت سامنے رکھیے اور ان سے اس کا لفظی ترجمہ کروائیے کہ اس کا لفظی ترجمہ آپ کر دیں، یہ قرآن کیا کہتا ہے. یہ حل ہے قرآن آپ کے اس مسئلے کا اور پرابلم کا کہ آپ خود قرآن پڑھنے کی کوشش کریں اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں. ہمارا مسئلہ قرآن کے ساتھ کچھ ایسے ہو گیا ہے کہ کہتے ہیں کہ کوئی جلد ساز تھا، وہ کتابیں جلد کرتا تھا اور اس کو عادت تھی کہ وہ کتاب پڑھتا تھا اور اس کی غلطیاں بھی نکالتا تھا. عادت تھی اس کی. ایک شخص نے اسے قرآن جلد کرنے کے لیے دیا اور ساتھ ہاتھ بھی باندھے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے تو مہربانی کریں. اس نے کہا بھائی اگر غلطیاں نہیں ہوں گی تو میرا دماغ خراب ہے کہ میں غلطیاں نکالوں گا، میں غلطی نہیں نکالوں گا. یہ قرآن پاک لینے کے لیے گیا، بھائی جلد ہو گئی. اس نے کہا جلد ہو گئی. اس نے کہا کوئی گڑبڑ تو نہیں کی؟ اس نے کہا زیادہ تو نہیں کی، بس 2-3 جگہ پہ کچھ بات کھٹکتی تھی، میں نے اصلاح کر دی. اس نے کہا وہ تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا جی خرہ موسا خرہ موسا خرہ عربی میں کہتے ہیں گرنے کو، خر فارسی میں کہتے ہیں گدھے کو. یہ جلد ساز کا بیوقوف، پتہ اسے نہیں تھا، اس نے خر سمجھا فارسی والا. اس نے کہا دیکھنا خرہ موسا، حالانکہ خر موسا کا نہیں تھا، عیسیٰ کا تھا. میں نے موسا کہا کہ عیسیٰ لکھ دی، خر تو تھا موسا کا. اس نے کہا اور تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا دوسری بات یہ میں نے کی کہ مجھے بڑا دکھ ہوا کہ کتاب ہماری نام ابو لہب کا، تبت یدا ابی، کتاب ہماری نام فرعون کا، حامان کا، قارون کا، شیطان کا، ابلیس کا. یہ بڑی عجیب بات ہے، کتاب ہو ہماری، نام ہو ابو لہب کا، فرعون کا، حامان کا، قارون کا. اس نے کہا پھر تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے یہ سارے نام کاٹ دیے. کیا کیا ہے؟ اس نے کہا کہیں تیرے باپ کا لکھ دیا ہے، کہیں اپنے باپ کا لکھ دیا کہ کتاب ہماری. اب اسے قرآن سے جتنا تعلق تھا، جتنا وہ سمجھ سکتا تھا، بیچارہ اس نے اپنی سمجھ کے مطابق اس میں ترمیم کر دی. ہماری حالت بھی قرآن کے ساتھ کچھ ایسی ہو گئی ہے. ہم نے اسے صحیفہ برکت سمجھا کہ یہ برکت حاصل کرنے کی کتاب ہے، سود کا مال ہے، رشوت سے کمایا ہوا پیسہ ہے. اس کی بنائی ہے کوٹھی، مکمل ہو گئی. طالب علموں کو بلاؤ جی قرآن پڑھا کے برکت حاصل کرنی. مزہ آیا نا؟ حرام پیسے سے مکان بنایا، برکت حاصل کرنے کے لیے قرآن پڑھایا جا رہا. بینک میں سارا سودی نظام ہے،
یا ہمارے روڈ پہ ایک بینک بنا ہے، تعمیر ہوا ہے، جب انہوں نے تعمیر کر لیا تو میرے پاس آئے کہ طالب علم بھیجیے بینک میں ختم پڑھنا ہے. یعنی جہاں سودی نظام چل رہا ہے وہاں ختم پڑھایا جا رہا ہے، غلط کاروبار ہوتا ہے وہاں قرآن پڑھایا جا رہا ہے. کتنا بڑا ظلم ہے اللہ کی کتاب سے، کتنا بڑا ظلم ہے اللہ کی کتاب سے. یہ کتاب برکت بھی ہے لیکن سب سے پہلے یہ صحیفہ ہدایت ہے. یہ لوگوں کو گمراہیوں سے بچا کر صراط مستقیم پر چلانے والی کتاب ہے، جس کے ٹائٹل پہ اللہ نے اعلان کیا ہے ذالک الکتاب لا ریب. یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، شک کی گنجائش نہیں ہے اس کتاب میں. پھر 14 صدیاں گزر گئیں، قرآن نے مخالفین کو چیلنج کیا، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ، ایک سورت لے کے آؤ، ایک سورت. تم عربی ہو، عربی دان ہو، ادیب ہو، شاعر ہو، پڑھے لکھے لوگ ہو، ایک سورت لے آؤ من مثلی ہی، فصاحت میں اس جیسی، بلاغت میں اس جیسی، مضامین کی ندرت میں اس جیسی، مضمونوں کو بیان کرنے میں اس جیسی، دلائل دینے میں اس جیسی، ایک صورت پیش کرو. صرف فصاحت بلاغت کا چیلنج نہیں ہے، اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہو تو نکال دے کہ اس طرح فصیح بلیغ کتاب لے آؤ. اس لیے کہ چیلنج صرف عربیوں کو نہیں ہے، چیلنج ہے ساری دنیا کو. کسی زبان کے آدمیوں لے آؤ کوئی کتاب اس جیسی، جس کی فصاحت، جس کی بلاغت، جس کے مضامین کی ندرت اس جیسی ہو. اور ساتھ ہی فرمایا کہ پورا زور بھی لگا لو تو تم اس جیسی کتاب لا نہیں سکتے. لبید عرب کا ایک شاعر ہے، اس کا نام ہے لبید. اتنا بڑا شاعر ہے عرب کا، اتنا بڑا شاعر ہے عرب کا کہ ایک موقع پہ اس نے شعر کہے تو مکے کے تمام شاعروں نے تعظیم میں اس کو سجدہ کیا تھا. اتنا بڑا شاعر کہ باقی شاعروں نے اس کو سجدہ کیا، اس کے سامنے جھک گئے. اور لبید کے لکھے ہوئے شعر کعبے کی دیوار پہ لٹکائے جاتے تھے، لوگ آ کے پڑھتے تھے. جب یہ لبید مسلمان ہو گیا، کلمہ اس نے قبول کر لیا، اس نے شعر کہنے چھوڑ دیے، شاعری سے توبہ کر لی. کسی نے پوچھا اتنے بڑے عظیم شاعر ہو، شعر کہنے چھوڑ دیے؟ تو کہتا ہے آباد القرآن، آباد القرآن، کیا قرآن کے بعد شعر کہنے کی کوئی گنجائش رہ گئی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ قرآن کے بعد شعر کہنے کی گنجائش نہیں رہی. سب سے بڑا شاعر عرب کا، جب وہ کعبے کے دیوار پہ شعر لٹکا دیتے تھے اپنے لکھے ہوئے، ایک صحابی نے سورت کوثر لکھ کے لٹکا دی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک. تو وہ سب سے بڑا شاعر آتا تھا، وہ جائزہ لیتا تھا، نمبر دیتا چلا جاتا تھا. جب وہ اس سورت کے قریب پہنچا اس نے پڑھا، پھر پڑھا، پھر پڑھا. عربی دان تھا، عربی جانتا تھا، پڑھتا رہ گیا. پڑھنے کے بعد قلم سے لکھتا ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر واللہ ما ھذا کلام البشر. مجھے اللہ کی قسم ہے کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا. قرآن نے چیلنج کیا، اس جیسی ایک صورت لے کے آؤ. واحد کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے. حدیث سر آنکھوں پر. قرآن نے کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. لیکن حدیث میں سند پہ جرا ہوتی ہے. مثلا نبی پاک سے صحابی روایت کرتا ہے، صحابی سے تابعی روایت کرتا ہے، تابعی سے تبع تابعین روایت کرتا ہے، اس سے نیچے والا عالم روایت کرتا ہے، اس سے نیچے والا عالم روایت کرتا ہے. اس کو سند کہتے ہیں. لڑیاں کڑیاں ہیں یہ نبی پاک تک پہنچنے کی. ان میں دیکھنا پڑتا ہے کہ کوئی آدمی ان میں غلط تو نہیں آ گیا، کسی کا حافظہ کمزور تو نہیں تھا،
ان میں کوئی جھوٹ تو بولتا نہیں تھا. اس کے بعد پرکھنے کے بعد حدیث کو تسلیم کیا جاتا ہے. اور جو حدیث قرآن سے ٹکرا جائے, قرآن کے مقابلے میں آ جائے, تو یہ مقابلے میں آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ نبی پاک قرآن کے مقابلے میں کوئی بات نہیں کہہ سکتے. تو یہ ایک کتاب ایسی ہے جس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کریں گے. نازل کرنے والے بھی ہم ہیں اور حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں. کیوں اتارا گیا؟ اس کو اللہ نے اسی آیت میں ذکر کیا. ہدن, یہ کتاب ہدایت ہے, یہ کتاب ہدایت ہے. للمتقین, کس کے لیے؟ متقین کے لیے, پرہیزگاروں کے لیے. فی الحال یہ ذہن میں رکھیں, میں اس کی تشریح کروں گا متقی سے مراد کون ہے. فی الحال اس چیز کو لیا جائے, قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ کیوں اترا ہے قرآن؟ کیوں ملا ہے آپ کو قرآن؟ کیوں دیا گیا آپ کو قرآن؟ اس کے لیے آپ دیکھیں, صفحہ نکالیں 231. صفحہ 231, سورت کا نام ہے سورت ابراہیم. صفحہ 231. سورت کا نام ہے سورت ابراہیم. مل گئے؟ سورت شروع ہو رہی ہے الف لام را کتاب انزلناہ الیک, کتاب انزلناہ الیک. یہ کتاب ہے جو ہم نے نازل کی الیک, آپ کی طرف. نبی پاک سے خطاب ہے. اس لفظوں میں ذرا غور کیجئے. انزلنا, ہم نے نازل کی. فرمایا کتاب کو پڑھنے سے پہلے اس طرف توجہ کرنا کہ اتارنے والا کون ہے. اتارنے والی کوئی معمولی ہستی نہیں ہے, خالق کائنات. انزلنا, اور جس کی طرف اتاری گئی ہے وہ بھی کوئی معمولی ہستی نہیں ہے. یہ ایک کتاب ہے. انزلناہ الیک, ہم نے نازل کیا اس کو الیک, تیری طرف, آپ کی طرف. لے تخرجا, لام تعلیلیہ, لے تخرجا. یہ لام ما قبل کی علت بیان کرتا ہے, ما قبل کی وجہ بیان کرتا ہے, ما قبل کا سبب بیان کرتا ہے. کیوں اتارا یہ کتاب, کیوں نازل کی, نازل کرنے کا سبب کیا ہے, غرض کیا ہے, وجہ کیا ہے. قرآن کہتا ہے لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, تاکہ تو نکالے لوگوں کو اندھیروں سے نور کی طرف. معلوم ہوا کہ قرآن کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ لوگ شرک کو, کفر کے اندھیروں سے نکل آئے توحید کے نور کی طرف. یہ قرآن کے نزول کا مقصد بیان کیا. لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو اندھیروں سے. ظلمات اندھیرے, إِلَى النُّورِ, کس کی طرف؟ نور کی طرف. یہ ظلمات اور یہ نور جس کو یہاں ذکر کیا, اندھیرے اور نور, کیا مطلب ہے؟ کس کی طرف یہ رہنمائی کرتا ہے قرآن؟ اس کو سمجھنے کے لیے ایک اور سورت کو ہمیں دیکھنا ہوگا. صفحہ 519. صفحہ 519 اور سورت کا نام ہے سورت جن. سورت کا نام ہے سورت جن. نکال لیا؟ 519 صفحہ. قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ. جنوں کا آسمانوں پہ جانا بند ہو گیا, پہرے لگ گئے, ملائکہ نے انہیں بھگانا شروع کیا آسمانوں سے.
تو جنوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کوئی بات نئی ضرور ظہور پذیر ہو گئی ہے، اس کی تلاش میں وہ نکلے ہیں۔ چنانچہ وہ جب نکل کے مختلف جگہوں پہ مکے کے قریب پہنچے ہیں تو نبی پاک ایک وادی میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ جنوں نے وہ قرآن کی تلاوت سنی اور اس واقعے کو اپنی قوم کے پاس جا کے نقل کیا، قوم کے پاس جا کے نقل کیا کہ آج ہم نے کیا سنا، جو کچھ جنوں نے اپنی قوم کو جا کے بتایا وہی کچھ رب نے اپنے پیغمبر کو بتایا۔ قل اوحی الیہ، میرے پیغمبر آپ کہہ دیں میری طرف وحی کی گئی، انہ استمع نفر من الجن، کہ غور سے سنا نفر ایک جماعت نے، من الجن جنات کی ایک جماعت نے تیرے قرآن کو پڑھنے کو غور سے سنا ہے، میری طرف یہ وحی کی ہے میرے اللہ نے۔ کیا کہا انہوں نے؟ فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، انا سمعنا قرآنا عجبا، وہ کہنے لگے بے شک ہم نے سنا ہے قرآن عجیب۔ جب ہم ایک میں آپ کو آیت دکھاؤں گا جس میں یہ واضح ہوگا کہ قرآن آسان کتاب ہے، میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کے 75% لفظ جو ہے وہ آپ کے اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ آپ کے اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں، آپ نے کبھی اس طرف توجہ نہیں کی۔ یہ سمینا، کیا سماعت کا لفظ آپ کی اردو میں استعمال نہیں ہوتا؟ قوت سماعت، سننے کی قوت نہیں استعمال ہوتا؟ قرآن عجباً، عجیب، تعجب، یہ لفظ آپ میں استعمال نہیں ہوتا؟ استعمال ہوتا ہے۔ انا سمینا قرآنا عجبا، ہم نے سنا ہے قرآن عجیب، بڑی عجیب کتاب ہے جس کی تلاوت آج ہم نے سنی۔ یہدی الی الرشد، راہ دکھاتا ہے ہدایت کی طرف۔ کتنی مدت ہو گئی ہمیں قرآن پڑھتے ہوئے اور سنتے ہوئے، لیکن ہم نے اس کے نزول کا مقصد نہ سمجھا، اور جنات نے چند منٹوں میں نزول کا مقصد سمجھ لیا۔ یہدی الی الرشد، راہ دکھاتا ہے ہدایت کی طرف۔ فآمنا بہ، بس ہم ایمان لے آئے، بہ، ساتھ اس قرآن کے، ہم تو اس قرآن پر ایمان لے آئے، ہم مومن بن گئے۔ کیا سنا تھا انہوں نے، کیا سمجھا تھا ان جنات نے، اس کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہم ہرگز شریک نہیں بنائیں گے اپنے رب کا احدن، کسی ایک کو بھی، ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ معلوم ہوتا ہے ظلمات سے مراد ہے شرک کے اندھیرے، جن قرآن ظلمات سے نکال کر لوگوں کو کس طرف لے آتا ہے؟ نور کی طرف۔ تو شرک کو لوگوں کے سامنے بیان کریں آپ۔ وہدن، اور یہ کتاب کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ ورحمتن، اور یہ کتاب رحمت ہے۔ لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے، اس قوم کے لیے یہ ہدایت ہے، اس قوم کے لیے یہ کتاب رحمت بنا کے ہم نے بھیجی ہے۔ صفحہ 411 ذرا نکالیے، 411۔ سورت کا نام ہے سورت صاد، سورت صاد، اور آیت نمبر 29۔ آیت نمبر 29، صفحہ 411، صفحہ 411 کی دوسری سطر، 411 صفحے کی دوسری سطر۔ کہاں سے شروع کیا؟ کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا آپ کی طرف۔ مبارکن، مبارک کتاب ہے، برکت والی کتاب ہے، یعنی
جس کو پڑھ کر انسان کا ایمان زیادہ ہوتا ہے. برکت کا معنی ہوتا ہے بڑھنا، برکت کا معنی ہوتا ہے زیادہ ہونا. مبارک کتاب ہے. یہ کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف اتارا. کیوں اتارا؟ لِیَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ، تاکہ وہ لوگ تدبر کریں اس کی آیات میں، تاکہ وہ لوگ تدبر کریں، سوچیں، فکر کریں آیاتِهِ، اس کی آیات میں. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ نصیحت حاصل کریں عقل والے. مطلب یہ ہے کہ قرآن کے نزول کا مقصد یہ تھا کہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں، لوگ اس کی آیات کو سوچیں، لوگ اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور پھر لوگ ظلمات سے نکل کر نور کی طرف آئیں. یہی سورۃ صاد ہے. ذرا فرق پڑتی ہے 409 صفحہ ہے. یہی سورۃ صاد شروع ہو رہی ہے. کہاں سے شروع ہوئی؟ صاد والقرآن ذی الذکر. اللہ فرماتے ہیں قسم ہے قرآن کی، قسم ہے قرآن کی، ذی الذکر جو نصیحت والا ہے. قسم ہے اس قرآن کی جو قرآن نصیحت والا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ قرآن جو ہے یہ لوگوں کے لیے نصیحت ہے، لوگوں کو سمجھانے کی کتاب ہے، تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور کریں اور فکر کریں اور سوچیں. تو یہ میں ابتدائی طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں. ہم نے مسائل تو اور بیان کرنے ہیں جو ہم مسئلہ شروع کریں گے انشاءاللہ اگلے جمعے، اور ہم مسئلہ بھی شروع کریں گے مسئلہ الہ، لا الہ الا اللہ، جو قرآن کا مرکزی مضمون ہے اور مسئلہ الہ ہے. اس میں انشاءاللہ میں آپ کو پورے قرآن کی سیر کروا دوں اس مسئلہ الہ میں، اور وہ آپ کو مفہوم اچھی طرح سمجھ آ جائے گا کہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے. پہلے تو میں آپ کا ذہن بنا رہا ہوں کہ یہ ذہن بنائیے کہ یہ کتاب صرف کتاب برکت نہیں ہے، بلکہ یہ صحیفہ ہدایت ہے. اس کو ہم نے پڑھنا ہے، اس کو ہم نے سمجھنا ہے، اس کا ترجمہ دیکھنا ہے. یہ کیا کہنا چاہتا ہے، یہ قرآن ہمیں کس رستے کی طرف لگانا چاہتا ہے. ایک تو یہ بات میں آپ کو آج سمجھانا چاہتا تھا. دوسری بات جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے. اس کے لیے آپ نکالیں صفحہ 26، سورۃ البقرہ صفحہ 26، آیت نمبر ہے 185، صفحہ نمبر 26 کی آخری آیت، آخری سطر. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، مہینہ رمضان کا جس میں اتارا گیا قرآن، ھدی للناس، یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے. وبینات من الہدی، اور ہدایت کی کھلی کھلی دلیلیں ہیں، ہدایت کی کھلی کھلی دلیلیں. کوئی منطق نہیں کھوٹی اللہ نے، کوئی فلسفہ بیان نہیں کیا اللہ نے، کوئی پیچیدگی پیدا نہیں کی اللہ نے. بڑی کھلی کھلی ہدایت کی دلیلیں. عیسائیوں کو اللہ کہتے ہیں مریم اور عیسیٰ کانا یا کلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. عیسیٰ بھی کھانا کھاتے تھے اور مریم بھی کھانا کھاتی تھیں. بڑی سادہ سی اللہ نے دلیل دی. جو کھانے کا محتاج وہ پینے کا محتاج، جو کھانے کا محتاج وہ بارش کا محتاج، جو کھانے کا محتاج وہ سورج کا محتاج، جو کھانے کا محتاج وہ فصلیں پکنے کا محتاج، جو کھانے کا محتاج وہ زمین کا محتاج، جو کھانے کا محتاج وہ اناج کا محتاج، جو کھانے کا محتاج وہ آگ کا محتاج، جو کھانے کا محتاج وہ آگ پر کھانے پکنے کا محتاج. اللہ فرماتے ہیں کانا یا کلان الطعام، عیسیٰ اور مریم کھانا کھایا کرتے تھے. اور جو کھانے کا محتاج ہو وہ عبادت کے لائق نہیں ہوتا، عبادت کے لائق وہ ہوتا ہے جو کھانے سے. اللہ فرماتے ہیں وبینات من الہدی، ہدایت کی کھلی کھلی دلیلیں.
ہدایت کی کھلی کھلی دلیلیں بیان کی، کوئی ایج پیج نہیں رکھا، کوئی منطق فلسفہ ہم نے بیان نہیں کیا۔ والفرقان، اور کتاب بھی وہ ہے جو حق کو باطل میں فرق کر دیتی ہے۔ فرقان، حق کو باطل میں فرق کرنے والی، یہ ہدی للناس کا۔ اب آ جائیے پہلے صفحے پہ جس کی ہم نے تلاوت کی، تیسرا صفحہ۔ یہاں اللہ نے اس کی ہدایت کو محدود کر دیا، وہاں فرمایا ہدی للناس، سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یہاں فرمایا ہدی للمتقین، یہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ عجیب بات ہے، وہ صابن کیسے اچھا ہوتا ہے جو ستھرے کپڑے کو صاف کرے، وہ چراغ کیسا ہوتا ہے جو روشنی پہلے موجود ہو تو پھر جلایا جائے۔ ارے صابن وہ اچھا ہوتا ہے جو میلے کپڑوں کو صاف کرے، اور چراغ وہ ہوتا ہے جو اندھیری کوٹھریوں کو روشن کرے۔ مولا جو پہلے ہی متقی ہیں، جو پہلے ہی پرہیزگار ہیں، یہ قرآن انہیں ہدایت دیتا ہے تو غیر متقی لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا؟ تو اس کا ایک معنی سمجھیے پہلے جو عام مفسرین کہتے ہیں۔ عام مفسرین کہتے ہیں ہدی للمتقین، یہ للمتقین کی جو لام ہے یہ نفع کی ہے، یہ نفع کا معنی دیتی ہے۔ مطلب ہے ہدی للمتقین، اس ہدایت سے نفع وہ لوگ حاصل کریں گے جو مجھ سے ڈرتے ہیں، نفع وہ لوگ حاصل کریں گے جو مجھ سے ڈرتے ہیں۔ دیکھیے سورج چڑھ گیا، اس نے روشنی پھیلائی، ایک آدمی نے اپنی آنکھیں بند کر لی، اب سورج کا کوئی قصور نہیں ہے، آنکھیں بند کرنے والے کا قصور ہے، جس نے آنکھیں بند کر لی ہیں، قصور اس کا ہے۔ بارش آسمان سے برابر برس رہی ہے، زرخیز زمین پر بھی، شوریدہ زمین پر بھی، زرخیز زمین پر بھی، بنجر زمین پر بھی لگاتار ایک جیسی بارش برس رہی ہے۔ سرسبز زمین پر، خوشگوار زمین پر اس بارش سے پھل اگتے ہیں، پھول اگتے ہیں، فصلیں اگتی ہیں، اور بنجر زمین سے کچھ بھی پیدا نہیں ہوتا۔ بارش کا قصور نہیں ہے، زمین کا قصور ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کو ہم نے سورج کی طرح ساری دنیا کے لیے ہدایت بنایا، لیکن فائدہ وہ دل حاصل کرے گا جس دل میں اس کی صلاحیت موجود ہوگی، اور وہ انابت کرے گا، ضد۔ اب متقی کا معنی میں کروں تو مسئلہ اور واضح کر دوں۔ متقی، اتقا، اتقا کا معنی ہے بچنا، لفظی معنی کیا ہے؟ بچنا۔ متقی آدمی کو متقی آدمی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ گناہوں سے بچتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اس کو متقی کہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تقویٰ کیا ہے، تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا راستہ ہو چھوٹا، اس میں ہو کانٹے، خار، جھاڑیاں، گزرنے کا راستہ نہ ہو۔ اب ایک سمجھدار آدمی وہاں سے گزرنا چاہتا ہے، بچتا ہے، اس ٹہنی سے یوں بچ جاتا ہے، اگلی ٹہنی سے یوں بچ جاتا ہے، کپڑے کو کبھی یہاں سمیٹ کے اس طرح کر لیتا ہے، کبھی سمیٹ کے اس طرح کر لیتا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا زندگی کی اس تاریک اور تنگ راستے پر جو آدمی اپنے دامن کو گناہوں کے کانٹوں سے بچا کے چلتا ہے وہ متقی ہے، وہ پرہیزگار ہے جو دامن بچا لیتا ہے گناہوں سے۔ اتقا کا معنی ہے بچنا، متقی کا معنی ہے بچنے والا۔ مولانا حسین علی جن سے ہمارا تعلق ہے قرآن کے پڑھنے پڑھانے کا، ان کے شاگردوں سے میں نے پڑھا اور انہوں نے مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ سے پڑھا۔ درمیان میں ہم ان کا ذکر کبھی کبھی کرتے رہیں گے، اس مرد درویش کا ذکر ہوتا رہے گا، اس لیے کہ یہ انہی کی وجہ سے یہ محفلیں سج رہی ہیں اور آپ تک یہ بات۔ صفحہ 423 سورت کا نام ہے سورت مومن۔ نصیحت وہی کرتا ہے جو رجوع کرتا ہے، جو دل کا برتن سیدھا رکھتا ہے، ضد چھوڑ دیتا ہے، انابت کرتا ہے ماننے کے لیے، وہ سنتا ہے، اس کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے۔ دیکھیے
سورت شورا، اس سے آگے سورت شورا ہے، اس کا صفحہ ہے 437، 437 صفحہ، آیت نمبر 13۔ آیت نمبر 13 پڑھیے ذرا۔ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء۔ اللہ کھینچ لیتا ہے الیہ اپنی طرف، من یشاء جس کو چاہتا ہے، یعنی ہدایت کے لیے جس کو چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اس کو اللہ ہدایت دے دیتا ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور اپنی طرف پہنچنے کی راہ دکھاتا ہے اس آدمی کو جو کیا ہو، منیب ہو، جس میں انابت ہو، جس میں رجوع کا مادہ ہو، اس شخص کو اللہ تعالی ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ ذرا دیکھیے سورت صفحہ ہے 228، 228 سورت کا نام ہے سورت رات، آیت نمبر 27، آیت نمبر 27۔ صفحہ 228 آیت نمبر 27 پڑھیے ذرا۔ یقول الذین کفروا لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، کہتے ہیں کافر کیوں نہیں اتاری گئی اس نبی پر کوئی نشانی، من ربی ہی اس کے رب کی طرف سے۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ نشانی جو ہم مانگتے ہیں، وہ نشانی جو ہم مانگتے ہیں، وہ نشانی جو ہم طلب کرتے ہیں، کیوں نشانی کوئی نہیں اتاری گئی اس پیغمبر پر؟ قل، میرے پیغمبر جواب دیں، ان اللہ یضل من یشاء، بے شک اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، وَیَہْدِی إِلَیْہِ مَنْ أَنَابَ، اور ہدایت دیتا ہے اپنی طرف اس آدمی کو انابا جو کیا کرتا ہے، انابت کرتا ہے، جو منیب بنتا ہے، جو رجوع کرتا ہے، ضد چھوڑ دیتا ہے۔ ضدی آدمی کا کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ پھر اس لیے سمجھا رہا ہوں، کوئی دوست ایسا آیا ہو جس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، پھر وہ ضد پر اڑ رہے کہ نہیں میرا تو فلانا مسئلہ کیا ہے، میں نے تو فلاں مولوی سے یہ سنا تھا، تو وہ ضد نکال دے ایک دفعہ، بلکہ وہ نظریہ یہ رکھے کہ میں دل کا برتن سیدھا رکھ کے بیٹھا ہوں، اللہ کی طرف میں رجوع کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے دے گا اور قرآن والا راستہ مجھے اللہ دکھا دے گا۔ ضد آئی تو ہدایت اس دل میں کبھی نہیں آئے گی، ہدایت اس دل میں آئے گی جس دل میں انابت ہو۔ انابت کا کیا معنی ہے؟ رجوع۔ انابت کا معنی کیا ہے؟ رجوع۔ آخری ایک آیت آپ کو دکھاؤں، سورت لقمان ہے، صفحہ نمبر 372 ہے، صفحہ نمبر 372، سورت کا نام ہے سورت لقمان اور آیت نمبر ہے 15۔ مل گیا جی؟ کیا بیان ہو رہا ہے؟ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، کہنا کیا چاہتے ہیں؟ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس سے پچھلی آیت پہ پہنچیے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے حکم دیا انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے اپنے پیٹ میں اٹھایا، وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور اس کا دودھ چھڑایا 2 سالوں میں، انشکر لی، اے بندے میرا شکر کر، والدی کا، اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کر جنہوں نے تجھے پالا،
جنہوں نے تجھے پوسا، جنہوں نے تیری پرورش کی، الی المصیر، میری طرف لوٹ کے آنا ہے، یہ بیان کیا۔ ماں باپ کا ادب کرو، ماں باپ کا احترام کرو، ماں باپ کا کہا مانو۔ پھر فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر تیرے ماں باپ تجھے مجبور کرے، اگر تیرے ماں باپ تجھے مجبور کریں، عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ، اس بات پر کہ تو شریک بنائے، بھی میرے ساتھ، اگر تیرے ماں باپ تجھے اس بات سے مجبور کریں کہ تو شریک بنائے میرے ساتھ، ما لیس لک بہ علم، ان کو جن کے بارے تجھے کوئی علم نہیں ہے، تو میرے ساتھ شریک بنا۔ تیرے ماں باپ کہتے ہیں کہ شرک کر، شرک کی افعال کر، فلا تطعہما، تو اپنے ماں باپ کا یہ کہا نہیں ماننا، ان کی اطاعت نہیں کرنی شرک کرنے کے معاملے میں، شرک نہ کرنا، ماں باپ کی یہ بات نہ ماننا۔ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، اور مشرک اور کافر ماں باپ ہوں ان کے ساتھ احسان کر، سلوک کر، دنیا میں اچھے طریقے سے احترام کر، عزت کر، خدمت کر، اگرچہ ماں باپ تیرے کافر ہوں پھر بھی دنیا کے معاملات میں ان کے ساتھ بھلا سلوک کرو، اچھا سلوک کرو۔ شرک والی بات اپنے ماں باپ کی نہیں ماننی، ان کی اتباع نہیں کرنی، ان کی اطاعت شرک والے معاملے میں نہیں کرنی۔ یہ سب بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، ماں باپ کی اتباع نہیں کرنی، اور اتباع کر، اور تابع داری کر، اور پیروی کر، سبیلا، رستے کی، کس آدمی کے رستے کی؟ من اناب الیہ، اس آدمی کے رستے کی جس نے رجوع کیا میری طرف، جس نے رجوع کیا میری طرف، جس کے دل میں انابت موجود ہے، اس بندے کے رستے کی پیروی کر۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، لیکن ضدی آدمیوں کے لیے نہیں، ان آدمیوں کے لیے جو اپنے دل میں کیا کرتے ہیں؟ انابت کرتے ہیں۔ یہ تمہیداً ہم نے ساری گفتگو کی تاکہ آپ کے دل میں قرآن پڑھنے کا شوق بھی پیدا ہو جائے، اور پھر آپ کو یہ معلوم ہو کہ یہ قرآن جو ہے یہ کتاب ہدایت ہے، اور یہ بات بھی آپ کو معلوم ہو کہ اس کو سمجھنے کے لیے انابت کی ضرورت ہے، دل کا برتن سیدھا رکھنے کی ضرورت ہے، رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ہے بات آگے یہ کہ آج تو آپ بڑے ذوق سے، بڑے شوق سے یہاں تشریف لائیں، اگلے جمعے آپ کا کیا خیال؟ ایسا تو کہیں نہیں ہوگا کہ رمضان المبارک کے پہلے 8 دن بڑی رونق ہوتی، 8 دنوں کے بعد پھر آہستہ آہستہ صفحے جو ہے وہ گھٹ ہوتی چلی جاتی ہیں۔ میں یہ چاہوں گا کہ آئندہ جمعہ آج سے دگنے لوگ ہونے چاہیے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ آپ اپنے ذمے یہ بات لے لیں کہ آپ اپنے ساتھ ایک آدمی کو ضرور لائیں۔ پورا ہفتہ ہے آپ کے پاس، پورے 8 دن ہے آپ کے پاس محنت کرنے کے لیے، کیا آپ کے تحت ایک آدمی بھی نہیں ہے؟ آپ کا کوئی پڑوسی، کوئی دوست، دکان میں کوئی آپ کے ساتھ ملازم کام کرنے والا، آپ یہ دعوت دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی دعوت دینے والا ایسے ہی ہوتا ہے جیسے نیکی کرنے والا۔ ہم عورتوں کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں، کافی مستورات کی یہ خواہش ہے کہ ہمیں بھی اس درس میں شامل کیا جائے۔ ان کے لیے اس گیلری میں اگر ہم نے مناسب سمجھا، راستہ الگ ہے تو عورتوں کے لیے بھی ہم یہ انتظام، لیکن یہ ہم فیصلہ کریں گے، مشورہ کریں گے، اس کے بعد آپ کو بتائیں گے۔ آپ محنت کریں گے اس کے لیے۔ دیکھیے ہمیں اس میں فائدہ اگر ہے تو یہ ہے میرے لیے، کم از کم میرے لیے جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اس کا اجر اپنے اللہ سے جا کے لینا ہے، اور ضرور لینا ہے، مجھے یقین ہے پورا۔ یہ نہیں کہ پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا، نہیں، انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ میں نے اپنا اجر لینا ہے، اور ہماری تقریریں سن کے، ہمارا واعظ سن کے، ہمارا درس سن کے جو لوگ شرک سے بچ جاتے ہیں، اللہ انہیں توحید کی سمجھ دے دیتا ہے۔ اللہ اکبر، ہمیں اس کا پتہ نہیں کتنا اجر ملے۔ اگر دن ایک جگہ پہ ہم نے سودا لینا تھا، میں نے یہاں سے جو بندہ گیا سودا لینے کے لیے، اس نے کہا جی فلاں آدمی ہے، یہ ٹیلی فون نمبر ہے، آپ کو وہ بڑا جانتا ہے، تو اس نے ٹیلی فون کیا، تو بڑا سمجھدار آدمی تھا، دکان ہے ان کی، تو مجھے وہ کہنے لگا مولانا
ہم آپ کا کس طرح شکریہ ادا کر سکتے ہیں اور آپ کا یہ احسان ہم کیسے اتار سکتے ہیں کہ آپ نے ہمیں شرک کے دلدل سے نکال کے توحید کے رستے پہ لگا دیا. تو وہ لوگ ممنون تو ہوتے ہیں جن لوگوں کو اللہ توحید کی سمجھ دے دیتا ہے. اکثریت ہمارے ملک میں ان لوگوں کی ہے جو ڈاواں ڈول ہے. کوئی جو بندی بریلوی نہیں ہے وہ اس سے وہ ماورا ہوتے ہیں، چھوڑو جی کچھ نہیں ہے یہ سب کچھ. ان لوگوں کو ضرور دعوت دی، ان لوگوں کو کہیے کہ آئیں قرآن سنیں، قرآن سے محبت بڑھائیں، قرآن سے پیار کریں. دیکھیں میری بات ایک سنیں، یہ سلسلہ سب سے پہلے میاں والی میں شروع ہوا. میاں والی میں یہ سلسلہ شروع ہوا تو میاں والی میں نوبت اب یہ ہے کہ وہاں 5 مسجدوں میں درس قرآن اسی طرح ہوتا ہے اور ہر مسجد میں 500-600 آدمی شریک ہوتا ہے. میں میاں والی جلسوں کے سلسلے میں جاتا رہتا ہوں، کانفرنسوں پہ جاتا رہتا ہوں. یقین کیجئے مجھے کئی لوگ وہاں جلسوں میں ملے جنہوں نے یہ کہا کہ مولانا ہم غلط عقیدے کے لوگ تھے، ہم مشرک تھے، شرک کیا کرتے تھے، یہ درسوں نے ہماری کایا پلٹ. قرآن کا ہم نے درس سنا، قرآن اپنی نظروں سے دیکھا، نوٹ لیے اور ہماری تو کایا پلٹ گئی ہے. میاں والی کی اس حالت کو دیکھ کر میں نے یہ کام شروع کیا ہے. میں یہ جانتا ہوں جمعے کی تقریر اگرچہ کارآمد ہوتی ہے لیکن جتنا کارآمد درس قرآن ہوتا ہے اتنی کارآمد تقریر نہیں ہوتی. جہاں آپ اپنی نظروں سے قرآن پاک کو دیکھتی ہیں، خود قرآن پاک پڑھتی ہیں، ایسے آپ کے سامنے کھلتی ہیں تو آپ کو مشاہدہ ہو جاتا ہے اور اس مسئلے کا آپ کو یقین ہو جاتا ہے. میاں والی میں ایک شخص ہے ملک محمد حنیف، ٹھیکیداری کرتا ہے، بڑا سرمایہ دار آدمی ہے، ہمارا مواحد دوست ہے. وہ پہلے غلط عقیدے کا تھا. میں ایک مین بازار میں ہمارے ایک دوستوں کی دکان ہے، میں وہاں اکثر جایا کرتا ہوں میاں والی. تو وہ وہاں کبھی آ جاتا تو مجھ سے بڑی بحث کیا کرتا تھا. ملک حنیف اللہ نے درس قرآن کی وجہ سے اسے ہدایت دی اور ہدایت ایسے دی کہ اسے قرآن کا جنون ہو گیا. جنون قرآن کا اسے ایسے ہوا کہ اس کا کام ہی کوئی نہیں. بازار میں پھر رہا ہے، کسی دوست سے مل رہا ہے، کیونکہ ٹھیکیدار ہے، بڑے وسیع تعلقات ہیں، ہر بندے کو کہہ رہا ہے بھائی جمعے کے دن آپ نے ہمارے درس میں آنا ہے. آئیں گے بھائی آپ، مانے نہ مانے یہ آپ کی مرضی. ایک دفعہ آپ آئے، پکڑ کے لوگوں کو منتیں کر کے، پھر ذرا حیثیت والا آدمی ہے، پکڑ کے وہ لایا ہے. وہ مجھے کہتا ہے کہ 20 آدمی میرے لانے کی وجہ سے مواعد ہو گئے. اس کا اگلے دن ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ لاہور میں داخل ہے، ہمارا مواعد ساتھی ہے، اس کے لیے دعا بھی ہے، اللہ تعالیٰ اسے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. میں بھی چاہتا ہوں کہ سرگودا میں بھی ہمیں کوئی ملک حنیف جیسا ساتھی مل جاتا، جنونی، جس کو قرآن کا جنون ہو جائے کہ لوگوں کو قرآن کی طرف لاؤ، آؤ قرآن کی طرف، پلٹو قرآن کی طرف، قرآن پڑھو، قرآن دیکھو، قرآن سنو، اس کی طرف لوگوں کو لائے. جنون ہو جائے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہوتا. آپ نے کبھی دیکھا ہمارے تبلیغی جماعت کے دوست ہیں، بازار سے گزر رہے ہیں، جمعرات کا دن ہے، اس گزرنے والے کو پتا ہے کہ میں شب جمعے پہ جاؤں یا نہ جاؤں، یہ جو بندہ بیٹھا ہے یہ ضرور جائے گا. لیکن چلتے چلتے وہ اسے کہتا ہے شب جمعہ ہے بھائی آج، وہ اسے دعوت دے دیتا ہے. کیوں دیتا ہے وہ اسے دعوت؟ اس لیے دعوت دیتا ہے کہ وہ اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ دعوت دینے کا بھی ثواب ہے. یہ جانتا ہے کہ دعوت دینے کا بھی ثواب ہے، وہ دعوت دیتا ہے. میں کہتا ہوں کہ جتنے اجتماع ہوتے ہیں، مسائل کے لیے ہوں یا فضائل کے لیے ہوں، کوئی اجتماع جو ہے وہ درس قرآن کے اجتماع کے ہم پلہ نہیں ہوتا. خیرکم من تعلم القرآن یہ سب سے بہترین محفل ہے، سب سے بہترین مجلس ہے. عام میں سے کا ہر آدمی، نوجوان جو ہے وہ نوجوانوں میں، کالجوں میں، اسکولوں میں، دکانوں میں، فیکٹریوں میں، کارخانوں میں، دفتروں میں تشریف کیجئے، دعوت دیجئے. اللہ کرے کہ سرگودا شہر میں ہر طرف توحید ہی توحید کا نعرہ، لوگ شرک سے بچ جائے، لوگ شرک سے ہٹ آئے، لوگوں کو توحید کی سمجھ آ جائے. یہ درد اپنے دل میں پیدا کیجئے، درد پیدا کیجئے اپنے دل میں کہ ہم نے لوگوں کو، آپ کو پتہ ہے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک نے فرمایا تھا خالد اگر تیری تلوار سے 1000 آدمی قتل ہو جائیں تو اس سے بہتر ہے کہ ایک آدمی تیری تبلیغ سے مسلمان ہو. ایک آدمی کلمہ پڑھ لے تو وہ بہتر ہے 1000 کافروں کے قتل کرنے سے. آپ لوگوں کو دعوت دیں، ان کی منتیں کریں، ان کو سمجھائیں، ان کو کہیں کہ میاں نماز پڑھنی ہے ان کے پیچھے پڑھیے، نہیں پڑھنی نہ پڑھیے. قرآن سنیے، نوٹ لیجئے، اپنے مولویوں کے پاس جائیے، قرآن کی وہ آیت رکھیے، ان سے پوچھیے، پڑھیے. دل لگتا ہے تو بات مان لیجئے، دل نہیں لگتی تو بات. یہ تو کتاب ہدایت ہے، محنت تو کیجئے. ہمارے یہاں پیچھے گلی میں جب ہم نئے آئے تھے تو یہاں نوجوان جو اس وقت بچے تھے، آج وہ جوان ہیں ماشاءاللہ،
وہ بچے سارے ہماری طرف آ گئے اور ان کے ماں باپ جو تھے وہ دوسری طرف چلے گئے. ماں باپ مشرک تھے, بچوں کو اللہ نے موبائل بنا دیا, اس ماحول میں وہ رہتے تھے. یہاں ان بچوں میں ایک بچہ تھا جس نے اپنے باپ کو کہا کہ ابا جی آپ ایک دفعہ اس مسجد میں نماز پڑھ لیں. اس نے کہا توبہ توبہ توبہ, نام یا نہ, اس مسجد میں تو جانا ہی جائز نہیں ہے, نہ یہ گستاخ ہیں, بے ادب ہیں یہ. اس نے کہا بابا بات سنو, نماز ہماری ہوتی ہے پہلی, آپ کی مسجد میں ہوتی ہے, اس کے بعد تقریر آپ اس مسجد میں سن لیں اور نماز آپ اپنی مسجد میں پڑھ لیں. اس نے اس شرط پہ بھیجا تھا, چھوٹا بیٹا تھا سب سے, باپ مجبور ہو گیا, یہاں آ گیا. جمعۃ الوداع کا اجتماع تھا, مجھے کوئی پتہ نہیں ہے کہ کون آیا کون نہیں آیا. قدرتی طور پہ میری زبان سے ایک جملہ نکل گیا کہ ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ گستاخ ہیں, یہ بے ادب ہیں, یہ نبی پاک کو نہیں مانتے. پھر میں نے نبی پاک کا مقام بیان کیا. ہم نبی پاک کو کیا سمجھتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ, ایک اللہ سے کم اور ساری دنیا سے زیادہ اگر کسی کا مقام ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کی جوتی کی توہین کرنے والا بھی مسلمان نہیں ہے, آپ کے ناخن کی توہین کرنے والا بھی مسلمان نہیں ہے. علم تو اپنی جگہ پہ رہ گیا. یہ میں نے ساری تقریر سنی تو وہ بیٹا اس کے ساتھ بیٹھا رہا کہ اب میرا ابو جو ہے سنتوں کے لیے باہر نکلیں گے, لیکن اس کے باپ نے کہا کہ میں یہی نماز پڑھوں گا. اس نے نماز پڑھ لی, تقریر میری سنی, نماز پڑھ لی. گلی میں گیا تو دوسرے جو دوست تھے اس کے پڑوسی ان سے لڑنے لگ گیا. تم کہتے تھے یہ نبی کو نہیں مانتے, بے ادب ہیں, گستاخ ہیں. میں گیا ہوں, انہوں نے تقریر کی ہے, میں نے تو اپنے مولوی سے نبی پاک کی تعریف اتنی کبھی نہیں سنی جتنی ان سے سنی. یہ کیا بات ہوئی؟ عید آ گئی, عید پہ وہ شخص پھر یہاں آیا. اگلی بات جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, عید پہ پھر وہ شخص یہ آیا. عید کے بعد جب وہ مجھے ملا نا یہاں معراج کے قریب, اس نے ایک جملہ کہا, اللہ اکبر. کبھی کبھی اللہ کیسی کایا پلٹ دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر جو جادوگر مسلمان ہوئے تھے, ایک منٹ ہوا تھا انہیں مسلمان ہوئے, فرعون نے